کیا میسج؟ اس وقت ہمارا ملک 75th ایئر آف انڈیپینڈنس ابھی ہم منا کر آگے آئے ہیں، مگر بعض پہلوؤں سے بہت زیادہ تشویش اور مسائل کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم ان پہلوؤں پر توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہاں کی لاقانونیت ہے، لالیسنس ہے، اور جس طرح جسٹس کو مہنگا اور مشکل بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح پاورفل لوگ اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں، مثلا نیش ہورپا کے معاملے میں جو بات آئی ہے، تو یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے۔ اور جو لوگ حق کے لیے کام کرتے ہیں، عوام اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے زبیر آرٹ نیوز کے ہیں یا تیرسا ستلواد ہے، یہ سب بگڑتی ہوئی قانون کی صورتحال اور لاقانونیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ایسے میں چیف منسٹر کا ایکشن ری ایکشن کا حوالہ دینا اور یوگی ماڈل کا تذکرہ کرنا نہایت قابل مذمت ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے ووٹوں کو مرتکز کرنے، پولرائز کرنے، یہاں ہر قسم کے ایموشنل ایشوز کو یہاں اٹھایا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر نفرت اور پولرائزیشن کو بڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ پرسوں کی بات ہو گزشتہ کی حجاب یا حلال میٹ یا اذاں وغیرہ، یا اس وقت عیدگاہ میدان کی اور مدارس کے اندر مداخلت کی۔ یہ سب باتیں ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو اور یہاں کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو، لوگوں کے باہمی اعتماد کو مجروح کرنے والے اور متاثر کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری بات، خواتین پر مظالم ہمارے اس ملک کی ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ خواتین اور دلت اور محروم طبقات آج بھی اسی طرح ڈسکرمنیشن کا اور انجسٹس کا شکار ہیں۔ قریب میں جو بلقیس بانو کا معاملہ ہو یا اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب قابل تشویش ہیں۔ ہم پورے ملک میں جو احتجاج بلقیس بانو کے معاملے میں ماس ریپسٹ کو دوبارہ حراست میں لینے کا مطالبہ جو کیا جا رہا ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور بلقیس بانو اور ان کے خاندان والوں کو راحت پہنچانے، اعتماد میں لینے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں دلتوں کے معاملے میں جو دیرینہ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے، اس کی ایک مثالیں پھیل رہی ہیں، فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل رہی ہے، تو آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ ملک کے جو اصل ایشوز ہیں، ان ایشوز کو چھوڑ کر خصوصاً مائنارٹیز میں بھی جو اس ملک کے سب سے بڑی مائنارٹی ہے مسلمان، ان کے ساتھ جو زیادتیاں وغیرہ کی جا رہی ہیں اور ان کو ہدف ملامت بنایا جا رہا ہے، ان کے ایشوز کو چھیڑا جا رہا ہے، یہ باور کرانے کے لیے کوئی ایسا آئسولیٹڈ گروپ ہے، حالانکہ مسلمان آئسولیٹڈ گروپ نہیں ہے، وہ اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ملک کی تعمیر میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ وہ ملک اور باشندگان ملک کے بحیر خواہ اور خیر خواہ ہیں۔ بحیر خواہ اور خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو یہاں کے حکومت سے بھی، یہاں کی سیاست سے بھی، یہاں کے عوام سے بھی، عوامی مسائل سے بھی ان کو دلچسپی لینا چاہیے۔ اب چونکہ وہ اس طرح کے مختلف ایشوز اٹھاتے ہیں، ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا تعلق ہے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئے دن جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، انتہائی تشویشی نگاہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس سلسلے کو روکنا چاہیے، اس پر قدغن لگنا چاہیے۔ جو لوگ اس سلسلے میں اس کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی چھیڑخانی کرتے ہیں اور اہانت کے واقعات رونما کرتے ہیں، ان پر فوراً جو ہے قانونی شکنجہ کسنا چاہیے اور واقعی قرار سزا ان کو ملنی چاہیے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں بڑے عرصے میں جیسا تعارف ہمیں کرانا چاہیے تھا، شاید ہم نے وہ تعارف نہیں کروایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے امت مسلمہ مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، وہ پوری دنیا انسانیت کے رسول ہیں۔ ان کے تعلیمات پوری دنیا انسانیت کے لیے ہیں۔ آپ جو پیغام لے آئے وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اس ملک کی تصویر بھی اگر بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ ہم اس ملک کو ایک رفاہی اسٹیٹ،
ایک ایسی ریاست جس میں عدل و انصاف قائم ہو، جہاں کمزوروں، مجبوروں، بے کسوں کی ضرورتیں پوری ہو، اور غربت کا ازالہ ہو، اور خوشحالی عام ہو، اور انسانوں کے درمیان انسانی مساوات ہو. سب ایک جمہوری ملک میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی کمیونٹی کو وہ جائیدادیں رکھنے کا حق ہے پورا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے. کیا یہ سوچئے کہ پورے کرناٹک کے اندر صرف مسلمانوں کے عیدگاہ ایسے ہیں جو صرف 2 وقت نماز ہوتی ہے، اس کے بعد یہاں جس طرح رکھا جاتا ہے دوسری اور کمیونٹی میں ایسا نہیں ہے؟ ہم کتنے کمیونٹی کا نام بتائیں اس طرح کے؟ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زمین کرناٹک میں وقف کے تحت ہے، اس سے کہیں زیادہ 10 گنا زیادہ دیگر کمیونٹیوں کے پاس جگہ موجود ہے اور خالی پڑے ہوئے ہیں. کیا آپ یہ مان کے چلیں گے کہ جو خالی پڑے ہوئے زمین اسے کوئی لوگ جا کے قبضہ کر لے؟ یہ صحیح ہے اس طرح کا کرنے کا؟ غلط بات ہے نا ماننے کا یہ. تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ چامراج نگر جو عیدگاہ ہے یہ مسلم کمیونٹی کا ہے، اور جیسے بات ہمارے درمیان میں آ چکی ہے، اور بی بی ایم پی نے اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو پراپرٹی وقف کی ہے. اب اسے جو ہے پھر مزید الجھا کر کے ہائی کورٹ کے ایک بینچ میں جو فیصلہ ہوا، وہ فیصلے کے خلاف ایک اور فیصلہ، ظاہر بات ہے کہ اس سپریم کورٹ جانا پڑا ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں مسئلہ چلا ہوا ہے. تو ہم ذرا خاموش ہیں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ پراپرٹی رکھنے کا ہر ایک کو حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ اندر کی بات ہے، ہماری اندر کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پراپرٹی موجود ہے اس کا استعمال کیسے ہونی چاہیے. بات صحیح ہے، آپ نے کہا اس طرح سے کہ ہمارے پاس جو پراپرٹیز ہیں یہ تو کم ہیں، پراپرٹیز ہمارے پاس بہت ہی کم ہیں. اس کا صحیح استعمال کے سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ مختلف تنظیمیں، یہ جماعتیں ہیں، یہاں پہ باشعور لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں. کرناٹک کے اندر الحمدللہ پورے ملک کے اندر ایک نمایاں پہلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹک کے مسلمانوں میں اتحاد ہے، بہت اچھا ہے الحمدللہ. یہاں باشعور لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور یہ بہترین جو ہے کام کرنے والے یہاں موجود ہیں. تو ہمارا بہت ہی یوں سمجھیے کہ درد بندانہ اپیل یہ ہے کہ جتنی تنظیمیں، جماعتیں، افراد، باشعور افراد ہیں، یہ سب مل بیٹھ کر کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے وہ وقف بورڈ کے تحت ہوں یا ٹرسٹ کے تحت ہوں یا سوسائٹیز کے تحت ہوں، اس کے صحیح استعمال کے سلسلے میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم لوگ مل جل کر کے اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں. تو آپ کی کیا رائے؟ مل بیٹھنا چاہیے ہم لوگ پورے، ہم بھی کریں گے، جماعت بھی کوشش کرے گی اس سلسلے میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام جماعتوں سے، افراد اور ذمہ داران سے ملاقات کریں ہم لوگ. اور یہ آپ کے علم میں بات ہے کہ 1 لاکھ ایکڑ زمین کہی جاتی ہے وقف کی یہاں پہ. اب کتنے لوگوں کے قبضے یہاں ہو چکے ہیں، وہ قبضے چھڑانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے سلسلے میں ہمارا ایک اور مشورہ ہے کہ وقف بورڈ کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. ایسا نہیں چلے گا اس طرح کی باتیں. ہم جو ہے پوری ملت وقف بورڈ پر بھروسہ رکھتی ہے، اور بھروسہ ان معنوں میں رکھتی ہے کہ یہ ہماری جائیدادوں کا حفاظت کرے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وقف بورڈ یہ کسی پارٹی کا، کسی فرد کا یا کسی ایک جو ہے جماعت کا بن کر نہیں رہنا چاہیے.